عام سے خاص بننے کا سفر، گڈ ٹو گریٹ۔ اردو ترجمہ مصنف جم کولنز۔ بے چین کر دینے والا تجسس موت کو بہت مشکل بنا دیتا ہے۔ برائل مارخم، ویسٹ ود دی نائٹ۔ پہلا باب، اچھا اعلیٰ و عظیم کا دشمن ہے، اور یہی سب سے بڑی وجہ ہے کہ اعلیٰ و عظیم کامیابی کم ہی حاصل کی جاتی ہے۔ ہمارے پاس بہترین اسکول نہیں ہیں کیونکہ ہمارے پاس اچھے اسکول ہیں۔ ہمارے پاس بہترین حکومت نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس اچھی حکومت ہے۔ چند ہی لوگ عظیم زندگیاں حاصل کر پاتے ہیں کیونکہ ایک اچھی زندگی حاصل کرنا بہت آسان ہوتا ہے۔ زیادہ تر کمپنیاں کبھی عظیم کمپنیاں نہیں بن پاتی کیونکہ یہ زیادہ تر کمپنیاں یقیناً اچھی کمپنیاں ہیں، اور یہی ان کا اصل مسئلہ ہے۔ یہ بات مجھ پر 1996 میں آشکار ہوئی جب میں قائدین کے ایک گروپ کے ساتھ ڈنر کر رہا تھا جو تنظیمی کارکردگی کے متعلق گفتگو کے لیے اکٹھے ہوئے تھے۔ بل میہان، جو میکسنی اینڈ کمپنی کے سین فرانسسکو میں موجود دفتر کا منیجنگ ڈائریکٹر ہے، میری جانب جھکا اور مجھے کہا، تم جانتے ہو جم، ہمیں تمہاری کتاب کا آخری باب بہتر سے بہترین اور بہترین سے اعلیٰ و عظیم تک پڑھ کر اچھا لگا۔ تم نے اور تمہارے شریک مصنف نے بہت اچھی تحقیق کی اور بہت اچھا لکھا۔ بدقسمتی سے اس تحقیق کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں کافی متجسس تھا، لہٰذا میں نے اپنی بات کی وضاحت کرنے کو کہا۔ اس نے کہا، جن کمپنیوں کے متعلق تم نے لکھا ہے کہ وہ کمپنیاں بہت اعلیٰ و عظیم ہیں، انہیں خود کو کبھی بھی اچھی کمپنیوں سے اعلیٰ و عظیم کمپنیوں میں بدلنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ان کے ڈیوڈ پارکر اور جارج مرک جیسے باپ تھے جنہوں نے شروعات میں ہی عظیم کا کردار اپنا لیا تھا، لیکن کمپنیوں کی ان بڑی تعداد کے متعلق کیا جنہیں اپنے سفر کے آخری مراحل میں جا کر یہ پتہ چلا کہ وہ اچھی کمپنیاں ہیں لیکن وہ اعلیٰ و عظیم کمپنیاں نہیں ہیں۔ مجھے اب پتہ چل چکا ہے کہ میہان اپنی بے تکی تنقید کو بڑھا چڑھا کر بیان کر رہا تھا، لیکن اس کا ابتدائی مشاہدہ بالکل درست تھا۔ وہ یہ حقیقت میں اعلیٰ و عظیم کمپنیاں ہمیشہ سے ہی اعلیٰ و عظیم کمپنیاں تھیں، اور زیادہ تر اچھی کمپنیاں ہمیشہ سے اچھی کمپنیاں ہیں، لیکن وہ عظیم کمپنیاں نہیں ہیں۔ یقیناً میہان کا اعتراض ایک قیمتی تحفہ ثابت ہوا کیونکہ میں نے ایک سوال اٹھا دیا تھا جو اس کتاب کی بنیاد بنا، یعنی کہ کیا ایک اچھی کمپنی ایک عظیم کمپنی بن سکتی ہے؟ اگر بن سکتی ہے تو کیسے؟ کیا صرف اچھا ہونے والی بیماری لا علاج ہے؟ اس خاص ڈنر کے 5 سال بعد ہم اب بنا کسی سوال کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہی ڈنر گڈ ٹو گریٹ کتاب کی وجہ ہے، اور ہمیں بہت سی چیزوں کے متعلق جاننے کا موقع ملا۔ بل میہان کے چیلنج سے متاثر ہو کر میں نے اور میری ریسرچ ٹیم نے 5 سال تک مزید ریسرچ کی۔ ہمارا سفر ایک جستجو تھی۔ ہم جاننا چاہتے تھے کہ صرف اچھے سے اعلیٰ و عظیم مرتبہ کیسے حاصل کیا جائے۔ بنیادی طور پر ہم نے ان کمپنیوں کی شناخت کی ہے جنہوں نے اچھے نتائج سے اعلیٰ و عظیم نتائج حاصل کیے اور مسلسل 15 سال تک یہ اعلیٰ و عظیم نتائج برقرار رکھے۔ ہم نے ان کمپنیوں کا ایسی کمپنیوں کے ساتھ موازنہ کیا جو یہ کامیابی حاصل کرنے میں ناکام ہو گئیں، یا اگر انہوں نے اچھے نتائج حاصل کر بھی لیے تو وہ اسے برقرار نہیں رکھ سکیں۔ پھر ہم نے ان بہترین کمپنیوں کا ان کمپنیوں سے موازنہ کیا جنہوں نے اپنے کام میں ضروری اور متفرق عناصر کو دریافت کیا۔ بہترین نتائج دینے والی وہ کمپنیاں جن کا ہم نے اپنی ریسرچ کے اختتام پر انتخاب کیا، ان سے حیرت انگیز نتائج سامنے آئے، اور پچھلے 15 سالوں میں عام مارکیٹ میں ان کا منافع 6.9 گنا بڑھ گیا۔ اس نقطہ نظر کے مطابق
جنرل الیکٹرک، جس کے متعلق بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ 20ویں صدی کے اختتام پر امریکہ کی ایک بہترین اور بڑی کمپنی ہے، نے 1985 سے 2000 تک 15 سالوں میں مارکیٹ میں بہترین کارکردگی دکھائی اور اپنی پیداوار کو 2.8 گنا بڑھایا۔ مزید برآں، اگر آپ نے 1965 میں کامیابی کی بلندیوں کو چھونے والی کسی کمپنی کے فنڈ میں $1 کی سرمایہ کاری کی ہے اور عین اسی وقت جنرل مارکیٹ کے اسٹاک فنڈ میں $1 کی سرمایہ کاری کی ہے، تو کمپنیوں کے فنڈ میں کی گئی $1 کی سرمایہ کاری 1 جنوری 2000 تک 471 گنا بڑھ چکی ہوگی، جو کہ ایک مارکیٹ میں اضافے کی نسبت 56 گنا زیادہ ہے۔ یہ بہت ہی غیر معمولی اعداد و شمار ہیں، اور جب آپ یہ حقیقت سمجھیں گے تو یہ ترقی ان کمپنیوں نے کی ہے جو پہلے قطعی طور پر معمولی کمپنیاں تھیں، تو یہ اعداد و شمار مزید غیر معمولی معلوم ہوں گے۔ صرف ایک مثال ہی سمجھ لیں، وہ مثال وال گرینز ہے۔ وال گرینز 40 سال سے زائد عرصے سے عام مارکیٹ میں موجود ہے، پھر 1975 میں ایک دم سے ہی وال گرینز نے تیزی سے ترقی کرنا شروع کر دی۔ یہ کمپنی مسلسل آگے بڑھتی ہی چلی گئی۔ 31 دسمبر 1975 سے 1 جنوری 2000 تک وال گرینز $1 کی سرمایہ کاری نے انٹیل، جو کہ ٹیکنالوجی کی دنیا کا سپر پاور ہے، کو تقریباً 2 دفعہ ہرایا، جنرل الیکٹرک کو تقریباً 5 دفعہ، کوکا کولا کو تقریباً 8 دفعہ اور جنرل اسٹاک مارکیٹ کو تقریباً 15 مرتبہ اس دوڑ میں پیچھے چھوڑ دیا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ایسی کمپنی جس نے اپنی تاریخ میں کوئی خاص کامیابی حاصل نہیں کی، وہ دنیا کے بڑے بڑے اداروں کو پیچھے چھوڑ دے؟ اور آخر کیوں صرف وال گرینز ہی اتنی بڑی ترقی حاصل کرنے کے قابل تھی، جبکہ اسی انڈسٹری میں انہی حالات کو سامنے کرنے والی دوسری کمپنیاں اتنی بڑی ترقی حاصل نہیں کر سکیں، جیسے کہ ایکرڈ؟ یہ واحد مثال ہی ہماری جستجو کا نچوڑ ہے۔ یہ کتاب وال گرینز یا کسی خاص کمپنی کے متعلق نہیں ہے جس کا ہم نے مطالعہ کیا، یہ اس سوال کے متعلق ہے کہ ایک اچھی کمپنی ایک عظیم یا بہترین کمپنی بن سکتی ہے، اور اگر ایسا ممکن ہے تو کیسے، اور ہماری عالمگیر جوابات حاصل کرنے کے لیے کی گئی ریسرچ کو بھی ادارے پر لاگو کیا جا سکتا ہے۔ اپنی 5 سال کی اس جستجو میں ہم نے بہت کچھ سمجھا اور سیکھا، جن میں سے بہت سی چیزیں حیران کن اور عالمگیر حکمت و دانائی کے برعکس تھیں، لیکن ایک سب سے بڑا نتیجہ باقی سب پر سبقت لے گیا، اور وہ یہ کہ ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ اگر ایک ادارہ مسلسل ان تصورات پر عمل کرے جو ہم نے پیش کیے ہیں، یقیناً ہر ادارہ بہت حد تک اپنی کارکردگی اور اپنے رتبے میں اضافہ کر سکتا ہے، بلا امکان وہ اعلیٰ و عظیم ادارہ بن سکتا ہے۔ اس کتاب کو وہ سب سکھانے کے لیے وقف کیا جاتا ہے جو ہم نے سیکھا۔ اس تعارفی باب کے بقیہ حصہ ہمارے سفر کی کہانی بیان کرتا ہے، ہماری ریسرچ کے طریقوں کی خط کشی کرتا ہے اور ہماری بنیادی دریافتوں کو ظاہر کرتا ہے۔ دوسرے باب میں ہم نے فوری طور پر اپنی ریسرچ کے نتائج کو سامنے رکھا ہے، جس کا آغاز ہمارے مطالعے میں سب سے حیران کن نتیجے سے کیا گیا ہے، جو کہ عظیم قیادت ہے۔ جستجو کا سفر۔ لوگ اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ وہ کون سی چیز ہے جو آپ کو اس طرح کے بڑے بڑے ریسرچ پروجیکٹس کو قبول کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ یہ ایک اچھا سوال ہے۔ اس کا جواب ہے تجسس۔ میرے لیے اس سے زیادہ دلچسپی کی حامل اور کوئی چیز نہیں ہے کہ میں ایک ایسے سوال کا جواب انتخاب کروں جس کا جواب میں نہیں جانتا اور مجھے اس کا جواب تلاش کرنے کے لیے جستجو کرنی پڑے۔ اس سے بہت خوشی ملتی ہے جب آپ لیوس اور کلارک کی طرح ایک کشتی پر چڑھ جاتے ہیں اور مغرب کی طرف چل پڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے کہ ہم وہاں پہنچیں گے تو ہم کیا پائیں گے، لیکن ہمیں اس بات کا یقین ہے
کہ ہاں واپس آئیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ درج ذیل میں جستجو کے اس لمبے سفر کی مختصر سی کہانی بیان کی گئی ہے۔ پہلا مرحلہ تحقیق۔ اپنے ذہن میں سوال لیے میں نے محققین کی ایک ٹیم بنانا شروع کی۔ اس کتاب میں جہاں بھی میں نے ہم کا لفظ استعمال کیا ہے وہاں میری مراد محققین کی ٹیم ہے۔ 21 لوگوں نے مل کر بنیادی نکات پر کام کیا ہے۔ عمومی طور پر ایک وقت میں 4 سے 6 لوگوں کی ٹیم نے مل کر کام کیا۔ ہمارا پہلا ہدف ایسی کمپنیاں تلاش کرنا تھا جنہوں نے اعلیٰ و عظیم مرتبہ حاصل کیا ہے۔ ہم نے 6 ماہ مسلسل مالیاتی تجزیہ کیا جس میں ہم نے سخت محنت کی۔ پہلے 15 سال اس کا منافع جنرل اسٹاک مارکیٹ کے برابر یا اس سے تھوڑا کم رہا، پھر ایک دم سے اگلے 15 سال تک اس کا منافع جنرل اسٹاک مارکیٹ سے 3 گنا زیادہ رہا۔ ہم نے 15 سال کا انتخاب اس لیے کیا ہے کیونکہ 15 سالوں میں کوئی بھی اپنے کام سے بڑی کامیابی حاصل کر سکتا ہے اور اس طرح ادارے کے اعلیٰ عہدیداران اپنی میعاد میں بھی اضافہ کر سکتے ہیں، جس سے ہمیں اعلیٰ و عظیم کمپنیوں کو ان کمپنیوں سے جدا کرنے میں مدد ملتی ہے جن کے پاس صرف ایک ہی اعلیٰ عہدیدار موجود ہے۔ اس نقطۂ نظر کے مطابق 1985 سے 2000 تک نیچے دی گئی کمپنیوں کا مشترکہ فنڈ مارکیٹ سے 2.5 گنا زیادہ تھا۔ ان میں M3، بوئنگ، کوکا کولا، GE، HP، انٹیل، جانسن اینڈ جانسن، مرک، موٹرولا، پیپسی، پراکٹر اینڈ گیمبل، والمارٹ اور والٹ ڈزنی شامل ہیں۔ شروع میں بے شمار کمپنیوں میں سے 500 کمپنیاں 1965 سے 1995 تک بہت مالدار معلوم ہوئیں۔ پھر ہم آہستہ آہستہ آگے بڑھے اور ہم نے اپنی تحقیق سے بالآخر 11 ایسی کمپنیوں کو تلاش کیا جو اچھی کمپنیوں سے اعلیٰ و عظیم کمپنیاں بن چکی تھیں۔ تاہم 1 یا 2 نکتے ایسے ہیں جہاں پر مختصراً وضاحت پیش کرنا ضروری ہے۔ پہلا، ایک کمپنی کو اچھی کمپنی سے اعلیٰ کمپنی بننے کے فارمولے پر پورا اترنا ہوگا۔ اگر اس کمپنی کی پوری صنعت ہی اسی خاکے پر پورا اترتی ہے تو ہم اس کمپنی کو نہیں لیں گے۔ دوسرا، ہم نے اس پر مشاورت کی کہ ہمیں مسلسل بڑھنے والے منافع کے ساتھ ساتھ مزید کچھ معیارات رکھنے چاہئیں جیسے کہ معاشرے پر اس کا اثر و رسوخ، ملازمین کے فوائد وغیرہ۔ بالآخر ہم نے اپنے انتخاب کو اپنے نتائج کے فارمولے تک محدود کرنے کا فیصلہ کیا کیونکہ ہم اپنے بنیادی اصولوں کو متعارف کروائے بغیر کسی بھی ایسے مستقل طریقہ کار کو اپنا نہیں سکتے تھے جن کے متعلق ہم دوسرے متغیرات کا انتخاب کر سکیں۔ آخری باب میں تاہم ہم نے سندی یافتہ تجارتی اداروں اور لمبے عرصے سے قائم اعلیٰ و عظیم کمپنیوں کے درمیان تعلق بتایا ہے، لیکن یہ خاص تحقیق ایک مخصوص سوال کے متعلق ہے، جس طرح ایک اچھے ادارے کو ایک ایسے ادارے میں بدلا جائے جو طویل المیعاد مدت کے لیے بہترین نتائج دے۔ پہلی نظر ڈالنے پر ہم فہرست دیکھ کر حیران ہو گئے تھے۔ یہ کس نے کہا کہ فینی مائے، GO اور کوکا کولا جیسی کمپنیوں کو مات دی جا سکتی ہے یا وال گرینز انٹیل کو ہرایا جا سکتا ہے؟ حیران کر دینے والی اس فہرست نے ہمیں ایک سبق سکھایا، وہ یہ کہ اچھے کو بہت اچھے میں بدلنا ممکن ہے۔ یہ بہت سی حیران کن چیزوں میں سے ایک حیران کن چیز تھی جس کی وجہ سے ہم نے مشترکہ اداروں کے متعلق اپنے تصورات کو نئے سرے سے جانچا۔ دوسرا مرحلہ، ڈبے میں کیا ہے؟ پھر ہم نے اپنی توجہ ایک موضوع کے گہرے تجزیے کی جانب کی۔ ہم نے وہ سارے جریدوں کے نشر پارے اکٹھے کیے جو 28 کمپنیوں پر پچھلے 50 سال یا اس سے زائد عرصے سے لکھے گئے تھے۔ پھر ہم نے سلسلہ وار سارے مواد کو حصوں میں بانٹا اور ان حصوں کو الگ الگ نام دیا، جیسے کہ منصوبہ بندی، ٹیکنالوجی، قیادت اور اسی طرح بہت سے نام۔
پھر ہم نے عظیم مقام حاصل کرنے والی کمپنیوں کے منتظمین کا انٹرویو لیا جو اس عرصے میں اعلیٰ عہدوں پر فائز تھے۔ ہم نے خصوصیات کی بنیاد پر اور مقدار کی بنیاد پر بہت سے تجزیے کیے، جس میں ہم نے کاروباری منصوبہ بندی سے مشترکہ اداروں تک، ملازمین سے لیڈرشپ تک اور مالیاتی تناسب سے لے کر منتظمین کے تبادلے تک ہر چیز کو بغور تجزیہ کیا۔ یہ پروجیکٹ مکمل کرنے میں ہمارے 10.5 سال کی محنت لگی۔ ہم نے سلسلہ وار 6000 آرٹیکل کا مطالعہ کیا اور انہیں مختلف حصوں میں تقسیم کر کے انہیں مختلف نام دیے، جن کے انٹرویو کرنے کے بعد ہمارا تحریری کام 2000 صفحات تک جا پہنچا اور ہمارے کمپیوٹر میں 384 ملین بائٹ کا ڈیٹا اکٹھا ہو گیا۔ ہم یہ سوچنے لگے کہ ہمارا تحقیقی کام ایک کالے ڈبے کے اندر جھانکنے کی مانند ہے۔ ہمارا ہر قدم نئے پہلوؤں پر روشنی ڈالتا، جس سے ہمیں اچھے سے بہت اچھا بننے کی اصل طریقہ کار کو جاننے کا موقع ملا۔ ہمارے پاس بہت سی معلومات موجود تھی، لہٰذا ہم نے سلسلہ وار ہر ہفتے ریسرچ ٹیم کی باہمی مشاورت کے لیے میٹنگ منعقد کی۔ میں نے اور تحقیقاتی ٹیم نے سلسلہ وار ان 28 کمپنیوں پر شائع ہونے والے تمام آرٹیکل کا مطالعہ کیا، مختلف تجزیے کیے، انٹرویو کیے اور سارے تحقیقاتی کام کی کوڈنگ کی۔ میں اپنی ٹیم کے سامنے ایک خاص کمپنی کے پریزنٹیشن پیش کرتا، اس سے ممکنہ نتائج نکالتا اور سوالات پوچھتا۔ پھر ہم اس پر بحث و مباحثہ کرتے، ایک دوسرے کی بات سے اختلاف کرتے، میز پر ہاتھ پٹکتے، اپنی آوازیں بلند کرتے، ٹھہرتے اور غور و فکر کرتے، مزید بحث کرتے، چند لمحوں کے لیے خاموش ہو جاتے اور سوچتے، جائزہ لیتے، فیصلہ کرتے، سوال اٹھاتے اور پھر مشاورت کرتے کہ ان سب کا کیا مطلب نکلتا ہے۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہم نے سارے معلوماتی حقائق، تجربات اور مشاہدات سے پرکھنے کے بعد اس کتاب میں اپنے تصورات پیش کیے ہیں۔ ہم نے یہ پروجیکٹ کسی نظریے کی بنیاد پر شروع نہیں کیا جسے ٹیسٹ نہیں کیا گیا یا جسے ابھی تک ثابت نہیں کیا گیا۔ ہم نے نئے سرے سے ایک نظریہ بنایا جسے ثبوتوں کی بنیاد پر اخذ کیا گیا ہے۔ ہم نے اپنی مثالوں کا باہمی موازنہ کیا۔ ہمیشہ یہی سوال پوچھا جاتا ہے کہ اس میں کیا نیا ہے؟ شرلک ہومز کا ایک واقعہ جس کا نام دی ایڈونچر آف سلور بیلز ہے۔ ہومز نے رات کے وقت کتے کے ایک انوکھے رویے کا سراغ لگایا۔ وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ دراصل یہ کتے کی غلطی نہیں ہے کہ وہ مختلف رویہ اپنائے ہوئے ہے، دراصل اصل شک کسی ایسے شخص پر جاتا ہے جو کتے کو اچھے سے جانتا ہے۔ ہمارے مطالعے میں جس بات کا سراغ ہم نہیں لگا سکتے وہ یہ کہ جس کتے کے متعلق ہمارا خیال تھا کہ وہ بھونکے گا وہ نہیں بھونکا، اور ہمیں کچھ ایسے بہترین شواہد ملے جس سے ہمیں اچھے سے اعلیٰ و ارفع بننے کے لیے اصل طریقہ کار کا پتہ چل گیا۔ جب ہم نے کالے ڈبے کے اندر قدم رکھا اور روشنی کا بلب لگایا تو جو کچھ ہمیں دکھائی دیا اور جو کچھ ہمیں دکھائی نہیں دیا اس سے ہم مسلسل حیرت زدہ ہوتے رہے۔ مثال کے طور پر ایسے قائدین جو کمپنیوں کے باہر سے آتے ہیں وہ ایک اچھی کمپنی کو ایک عظیم کمپنی نہیں بنا سکتے۔ 11 میں سے 10 CEO کمپنی کے اندر سے لیے گئے تھے۔ انہوں نے کمپنی کو ایک اعلیٰ و عظیم کمپنی بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ اعلیٰ عہدے دار کی تنخواہ اور اسے ملنے والی دوسری مراعات کا ادارے کے اعلیٰ و ارفع مقام حاصل کرنے کے سلسلے میں کوئی کردار نہیں ہوتا۔ ہمارے نتائج سے یہ ثابت ہوا کہ یہ تصور کہ اعلیٰ عہدے داران کو ملنے والی تنخواہ اور دوسری مراعات اعلیٰ کارکردگی کا سبب بنتی ہیں بالکل غلط ہے۔ صرف منصوبہ بندی ہی اچھی کمپنیوں اور عظیم کمپنیوں میں فرق پیدا نہیں کرتی۔ دونوں طرح کی کمپنیوں کی
منصوبہ بندی بہت اچھی ہوتی ہے اور ایسے کوئی ثبوت نہیں ملے جن سے یہ ثابت ہو کہ بڑی کمپنیاں طویل المیعاد منصوبوں پر دوسری کمپنیوں کی نسبت زیادہ وقت صرف کرتی ہیں۔ بڑی کمپنیاں اس چیز پر توجہ نہیں دیتی کہ ایک اعلیٰ و عظیم کمپنی بننے کے لیے کیا کیا جائے، وہ بس اس چیز پر توجہ دیتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ ٹیکنالوجی اور ٹیکنالوجی میں آنے والی تبدیلی کا ایک کمپنی کے اعلیٰ و عرفہ مقام حاصل کرنے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ٹیکنالوجی تبدیلی کے عمل میں تیزی لا سکتی ہے، لیکن ٹیکنالوجی تبدیلی کی وجہ نہیں بن سکتی۔ کمپنیوں کے ایک دوسرے کے ساتھ انضمام اور قابلیتوں کا ایک کمپنی کے اعلیٰ و عرفہ مقام حاصل کرنے میں کوئی کردار نہیں ہے۔ دو معمولی کمپنیاں مل کر ایک بڑی کمپنی کبھی نہیں بن سکتیں۔ عظیم رتبہ حاصل کرنے والی کمپنیوں کا کوئی نام، ٹیگ لائن یا کوئی خاص پروگرام نہیں ہوتا جس سے ان کی تبدیلی کا پتہ چل جائے۔ یقیناً اس وقت زیادہ تر لوگ خود بھی تبدیلی کے ہجوم سے ناواقف ہوتے ہیں۔ بعد میں جائزہ لیا جاتا ہے تو یہ تبدیلی واضح ہو جاتی ہے۔ جی ہاں، انہوں نے انقلابی تبدیلی پیدا کی، لیکن ان کا طریقہ کار انقلابی نہیں تھا۔ اعلیٰ مقام حاصل کرنے والی کمپنیاں کسی بڑی صنعت میں نہیں تھیں، بلکہ کچھ تو بہت ہی معمولی سی صنعت میں تھیں۔ کسی بھی معاملے میں ہمیں کوئی ایسی کمپنی نہیں ملی جو راکٹ کے سرے پر بیٹھی تھی جب وہ پرواز کرنے والا تھا۔ اعلیٰ رتبہ حالات کے تحت حاصل نہیں کیا جاتا۔ ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ اعلیٰ رتبہ خود ساختہ انتخاب سے حاصل کیا جاتا ہے۔ تیسرا مرحلہ، تذبذب سے تصور تک۔ میں نے یہ سب بتانے کے لیے اس کتاب میں ایک بہت ہی سادہ اور آسان طریقہ پیش کرنے کی کوشش کی ہے کہ سارے معلوماتی حقائق، تجزیوں اور بحث و مباحثوں سے حتمی نتائج تک پہنچنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے۔ ان کا جو بہترین جواب میں دے سکتا ہوں وہ یہ کہ سارا طریقہ کار ایک بار بار دہرایا جانے والا عمل تھا جس میں ہم بار بار ایک کام کرتے، ہم تصورات تشکیل دیتے اور انہیں اپنے معلوماتی حقائق کی روشنی میں ٹیسٹ کرتے، اپنے تصورات پر نظر ثانی کرتے، ایک نیا ڈھانچہ تشکیل دیتے، اسے ثبوتوں اور شواہد کی بنیاد پر ٹوٹتا ہوا دیکھتے اور پھر اسے پھر سے تشکیل دیتے۔ یہ عمل ہم نے بار بار دہرایا، حتیٰ کہ ہر چیز تصورات کے سانچے میں ڈھل گئی۔ ہم سب کی زندگی میں کوئی ایک یا دو طاقتیں موجود ہوتی ہیں اور میں یہ فرض کر لیتا ہوں کہ میری طاقت یہ ہے کہ میں بے ترتیب معلومات کو ترتیب دیتا ہوں، خاکے دیکھتا ہوں اور الجھی ہوئی چیزوں کو سلجھاتا ہوں تاکہ تذبذب سے تصورات تشکیل دیے جا سکیں۔ تاہم میں یہ ایک بار پھر سے واضح کرنا چاہتا ہوں کہ آخری تحقیق کے بعد جو تصورات پیش کیے گئے ہیں وہ میری آراء نہیں ہیں۔ میں اس تحقیق سے مکمل طور پر اپنی سوچ اور اپنے تعصبات کو اخذ نہیں کر سکتا۔ ہماری تحقیق کے دوران چند سالوں میں ہماری سوچ بدل گئی کہ کس طرح ایک اچھی کمپنی ایک اعلیٰ و عرفہ مقام حاصل کرتی ہے۔ کوئی بھی ایسا تصور جو اس ٹیسٹ میں ناکام ہو گیا اسے اس کتاب میں ایک باب کے طور پر پیش نہیں کیا گیا۔ اس کے بعد یہاں پر تصورات کی بنیادی ڈھانچے کا خلاصہ کیا گیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ اس کتاب کے باقی سارے حصے میں کیا بتایا گیا ہے۔ اس تبدیلی کو ایک ایسا طریقہ کار سمجھیں جسے کئی رکاوٹیں عبور کر کے تعمیر کیا گیا ہے۔ اسے 3 مرحلوں میں بانٹا گیا ہے: اصولی لوگ، اصولی سوچ اور اصولی کردار۔ ان تینوں مراحل میں 2 کلیدی تصورات ہیں جنہیں ہمارے فریم ورک میں دکھایا گیا ہے اور نیچے اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ یہ سارا فریم ورک ایک ایسا تصور ہے جسے ہم فلائی وہیل کہتے ہیں، جو اچھے سے عظیم بننے کے سارے
طریقہ کار کی وضاحت پیش کرتا ہے۔